Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This is a video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law. Before starting our today's lecture, please subscribe the channel and press the bell icon so that you may get notification of the new videos timely. So let's move towards our today's lecture. Today we will discuss about the concept of state in Islam. And first of all, we will study objective of the lecture to know about the concept of state in Islam. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں اسٹیٹ کا کیا کنسیپٹ ہے، کہ اسٹیٹ کی گورننس کس طریقے سے ہوگی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کون ہوگا، کس طرح ایک اسلامک اسٹیٹ کو چلایا جائے گا. انٹروڈکشن. The concept of state in Islam is that of a commonwealth of all the Muslims living as one community under the guidance and directions of the supreme executive head. کہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہوں گے، جتنے مسلمان ہوں گے، وہ سب ایک ایگزیکٹو ہیڈ، ان کا ایک ہیڈ ہوگا، اس کے انڈر سب جو ہے لوگ مل کر رہیں گے. کیسے رہیں گے؟ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنت. یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے. اسلامک اسٹیٹ از اے اسٹیٹ ان وچ ایوری مسلم ہیز اے رائٹ ٹو سرو ہز لائف اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنت. اسلامک اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں ہر پرسن کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اسلام اور سنت کے اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے اپنی زندگی کو جیسے مرضی گزار سکتا ہے. آبجیکٹ آف این اسلامک اسٹیٹ، کہ اس کا مین پرپس کیا ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ کا آبجیکٹیو کیا ہے. دا آبجیکٹ آف این اسلامک اسٹیٹ از ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف پریئرز اینڈ زکوٰۃ اینڈ ٹو پیٹرونائز وٹ ایور گاڈ اینڈ ہز پروفٹ ریگارڈیڈ. کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا مین آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ اس لیے اسٹیبلش کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اصولوں کو رائج کیا جائے. جیسے قرآن اور سنت میں ہمیں زکوٰۃ دینے یا نماز قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو اسلامک اسٹیٹ میں کیا ہوگا؟ اسلامک اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہوگی جو قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی، جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے. ایز ورچوس اینڈ ٹو فاربڈ وٹ ایور دے ریگارڈیڈ ایز ill. اور جن کاموں کو کرنے سے انہوں نے منع کیا ہے یا جو برائی کے کام ہیں ان کو کرنے سے روکا ہے تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہوں گے. نیچر آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم، کہ اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی نیچر کیا ہے، وہ کیسا پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اٹ ڈز ناٹ بلیو ان دا سیپریشن آف ریلیجن فرام پولیٹیکل سائنس. اسلام ٹیکس این انٹیگریٹو ویو آف دا ہیومن لائف which it declares to be a preparation of the life hereafter. کہ یہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے، مطلب اسلام کا جو ایک پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے، ان میں جو لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو یہ دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور وہ اس دنیا میں اگلی آنے والی ابدی دنیا کی تیاری کر رہے ہیں. ان کا ایک مین فوکس جو ہے وہ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ جو نیکسٹ آنے والی زندگی ہے وہ ایور لاسٹنگ ہوگی، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اور یہ جو ہے یہ ایک فانی دنیا ہے، اس میں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. تو جو کام بھی وہ اس دنیا میں کریں گے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ کریں گے، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں ابدی زندگی جو ہے اس میں وہ اس کی تیاری کر سکیں. The concept of the Islamic State should be understood on this very principle of Islam. کہ اب یہ جو ایک پرنسپل آف اسلام ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آگے آنے والی دنیا جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، اور اس دنیا میں ہم جو کریں گے وہ یوٹیلائز کس لیے کریں گے؟ تاکہ ہم اپنے آنے والی ابدی زندگی کو سنوار سکیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پرنسپل ہے اسلام کا جس کے اوپر ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اسی پرنسپل پر چلتے ہوئے اسلامک اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے ہے سوورینٹی آف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت. سوورینٹی آف اللہ از دا فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ. کہ کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں جو سوورینٹی ہوتی ہے، جو حاکمیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. ان اسلام سوورینٹی ڈز اینڈ کین بلانگ اونلی ٹو اللہ اینڈ نو ون کین کلیم ٹو بی سوورن. کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جہاں پر مسلمان ہوں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا سوورن مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی پرسن یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں سوورن ہوں، میں حاکم ہوں. ہی از اومنی پوٹنٹ، اومنی سائنٹ، اومنی کمپیٹنٹ اینڈ اومنی پریزنٹ. اب ان چار
ورڈز کا کیا مطلب ہے. اومنیپوٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے قادر مطلق، کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. اومنی سائنٹ ہے مطلب تمام چیزوں کو جاننے والا. مطلب یہ ورڈ جو ہے یہ اومنی سائنٹ سائنٹسٹ سے نکلا ہے کہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اومنی کمپیٹنٹ کا مطلب ہے ہر طرح سے قابل، اور اومنی پریزنٹ کا مطلب ہے ہر طرف موجود ہونا. The principle of Allah's sovereignty does not recognize the possibility of dictatorship, absolute monarchy اور autocracy in an Islamic state. کہ جو اللہ تعالیٰ کا یہ جو سوورینٹی کا پرنسپل ہے، جس کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کی سوورینٹی کا، یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی قسم کی یہ ایبسلیوٹ مونارکی کا جو سسٹم ہوتا ہے، بادشاہت کا سسٹم ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کا، جس میں ایک پرسن ہوتا ہے اور وہ اسٹیٹ کا حاکم بنا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ جو میں کہوں گا بس وہی ہوگا، اس کے کہنے کے اکارڈنگ یہ سب کام ہوتا ہے. اس میں جو ان کی جو رعایا ہوتی ہے وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، انہیں کسی بات کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرماتا ہے اور اس چیز کو ریکگنائز نہیں کرتا اسلام، کہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کا یا کوئی ایبسلیوٹ monarchy کا کوئی سسٹم ہو. ٹو اللہ belongs the sovereignty of the heavens and the earth، کہ زمین اور آسمان کی جو حاکمیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. he is the first and the last, the evident and imminent. مطلب وہ مقیم ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. نیکسٹ ہے خلافت. خلافت کیا ہوتی ہے؟ دا ہولی قرآن proclaims the vicegerency of man. vicegerency کہتے ہیں، vicegerent کہتے ہیں نائب کو، کہ اللہ دا ہولی قرآن proclaims the vicegerency of man، کہ ہولی قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے vicegerency of man کا، کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے. مطلب جو اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے امانت ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سوورن ہے وہاں کا. سوورینٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. دا انسٹیٹیوشن آف خلافت came into being after the demise of Holy Prophet peace be upon him، کہ اس خلافت کا سلسلہ جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شروع ہوا تھا. under the sovereignty of Allah and the authority of his law، the caliph is the temporal ruler of the state and the defender of the faith، کہ سوورینٹی حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اس حاکمیت اور سوورینٹی کے انڈر جو ہے اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے گا کس کو؟ خلیفہ کو، کہ وہ اس کا نائب بن سکے. اور ٹیمپورل رولر ہوتا ہے، ایک ٹیمپریری رولر ہوتا ہے جو کہ خلافت میں رہتے ہوئے تمام اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور اسٹیٹ کو چلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینڈ کرتا ہے ایمان کو جو ہے تحفظ فراہم کرتا ہے. گورنمنٹ بائی کنسلٹیشن، کہ جو گورنمنٹ وہاں خلافت میں ایک جو خلیفہ ہوگا وہ جو گورنمنٹ چلائے گا اس میں جو کام بھی وہ کرے گا وہ میوچل کنسلٹیشن کے ساتھ کرے گا. مشاورت ہوگی جو ہے لوگوں میں. میوچل کنسلٹیشن امنگ دا مسلم از اے کمانڈمنٹ آف دا ہولی قرآن، کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. اور سنت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو میوچل کنسلٹیشن ہے مطلب لوگوں کی باہمی مشاورت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اوبیڈینس آف دا رولر، کہ جو رولر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا اس کو اوبے کرنا ضروری ہوگا. دا قرآنک انجنکشنز کال اپون دا مسلم ٹو اوبے دا سپریم کمانڈر امنگ دیم، جو ان کے درمیان میں سپریم کمانڈر ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب مقرر کیا ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیارات دیے ہوں گے. تو قرآن ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو اوبے کریں. Participation of the public. Muslims shall be consulted in the affairs of the state through their leaders in whom they profess confidence. کہ جو مسلمان ہوں گے، جو پبلک ہوگی وہاں کی، تو وہ جو ان کا رولر ہوگا، وہاں ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، وہ ان سے کنسلٹ کریں گے اپنے جو مشکلات ہیں یا اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو افیئرز ہیں، ان کے بارے میں میوچل کنسلٹیشن کریں گے اپنے ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں. ایکویلٹی آف آل مین کائنڈ، کہ تمام جو انسان ہوں گے وہ برابر ہوں گے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. ان اسلام دیر از نو ڈسٹنکشن اینڈ اور ڈسکرمنیشن آف مین اینڈ مین آن دا گراؤنڈ آف ریس، کلر، لینگویج، پروفیشن اور کنٹری، کہ رنگ، ذات پات، نسل، اس
ان سب کی بنا پر جو ہے لوگوں میں ڈسکریمنیشن مطلب کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی. آل پرسنز آر ایکول ان اسلامک اسٹیٹ، کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں تمام لوگ برابر ہوں گے. امر المعروف والنہی عن المنکر. اسلام enjoins the state to maintain morality. کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں موریلٹی پائی جائے، اخلاقیات کا دھیان رکھنے کا کہا گیا ہے. اٹ آسک دا مسلمز اینڈ دا رولر ٹو آرڈر گڈ اینڈ پنش رانگ. ہمیں قرآن مجید میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم غلط کام سے روکیں اور صحیح کام کو پروموٹ کیا جائے. کلیکشن آف زکوٰۃ، کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو ہے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے. کلیکشن آف زکوٰۃ از ون آف دا اسینشیل فنکشنز آف دا اسلامک اسٹیٹ، کہ ایک اسینشیل فنکشن ہے ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو رائج ہونا چاہیے. اینڈ اے پرائمری ڈیوٹی آف آل دا مسلمس، کہ یہ ایک تمام مسلمانوں کی جو پرائمری ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. کنسیپٹ آف اسٹیٹ اینڈ خلافت. Most of the jurists and the philosophers upheld the ideas of a single state known as the خلافہ، کہ خلافت کے اندر جو ہے وہ تمام مسلمان ایک ہی خلافت کے انڈر رہیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کا لیڈر کون ہوگا؟ وہ خلیفہ ہوگا جو ان کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی اسٹیٹ ہوگی جس کو کہیں گے خلافت، جس کے درمیان تمام لوگ رہیں گے اکٹھا خلیفہ کے انڈر. دا اسلامک اسٹیٹ ایگزسٹڈ انڈر اے سنگل خلیفہ فار اے لانگ ٹائم. اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے کہ ایک سنگل خلیفہ کے اندر رہی بھی ہے. ایسی اسلامک اسٹیٹ ایگزسٹ کر چکی ہے پہلے. لیٹر ان سم ایریا سلطانز اور امیرز اسٹارٹیڈ ازیومنگ پاور ان دا ڈفرنٹ ریجنز ود ان دا کیلیفیٹ. مطلب جب خلافت کا دور تھا تو بعد میں کچھ ایسے سلطان اور امیر تھے جنہوں نے سیپریٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو، اور سیپریٹ ایریاز پہ جو ہے وہ اپنی انہوں نے پاور شو کروائی اور جو ہے اجارہ داری وہاں پر اپنی قائم کی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے کیا ہوا تھا کہ خلافت کا جو نظام تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا. اینڈ مور دین ون مسلم اسٹیٹ ہیڈ کم انٹو ایگزسٹنس، کہ مسلم اسٹیٹس تو تھیں لیکن وہ خلافت کے بجائے وہ اسکیٹر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مطلب ڈفرینٹ اسٹیٹس بن گئی تھیں. ناؤ کوسچن از واٹ از دا اسٹیٹس آف دوز اسٹیٹس ان ریلیشن ود خلافت، کہ اب خلافت سے ہم کیسے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان اسٹیٹس کو. ویو آف المواردی، کہ المواردی کے اکارڈنگ کیا ویو ہے. اب المواردی ڈیفائنس کیلیفیٹ ایز دا انسٹیٹیوشن ریپلیسنگ پروفیسی ان دا ڈیفینس آف دا فیتھ اینڈ دا ایڈمنسٹریشن آف دا ورلڈ. کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت وہ تھا جو نبوت کے بعد خلافت تھی ایسی جس کے تھرو جو ہے وہ ایمان کو محفوظ رکھا جاتا تھا اور جو تھی ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی، تمام جو ہے معاملات دیکھے جاتے تھے دنیا میں. اٹ از ڈیمانڈیڈ بائی دا شریعہ ناٹ بائی ریزن، کہ یہ شریعت نے ہمیں کہا تھا کہ خلافت کا یہ نظام ایسے اسلامک اسٹیٹ قائم ہوگی. View of Al-Ghazali. The view of Al-Ghazali is while the practical affairs of the state are to be left to the Sultan or Amir, Khalifa should devote himself to the religious and spiritual functions. کہ اگر سلطان اور امیر جو ہیں وہ اسٹیٹ کے افیئرس کو، پریکٹیکل افیئرس کو، دوسرے افیئرس کو دیکھتے ہیں تو پھر یہاں پر خلیفہ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ڈیووٹ کر دے اپنی زندگی کو ریلیجیس اور اسپریچول فنکشنز میں. مطلب وہ روحانیت اور جو ریلیجن سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف کو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیووٹ کر دے. View of Ibn Taymiyyah. He declared that the period of the Prophet sallallahu alaihi wasallam could not be described as anything but نبوت. کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لائف ٹائم تھا، جو ان کا پیریڈ تھا، اس کو ہم نبوت کہتے ہیں. The Prophet's authority arose from his functions as the Prophet as not as the head of state. کہ انہیں ہم ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں کریں گے لیکن جو نبوت تھی وہ ان کو اللہ تعالیٰ سے عطا کرتا تھی ان کے فنکشنز کی وجہ سے. He proceeded to separate the period of the first four caliph from that of the Umayyad, calling the former as the Khilafat al-Nubuwah and the later as Mulk. The Khilafat al-Nubuwah being inspired could not be passed on in succession or even imitated. The only thing that could be passed on was the principle of supremacy of the Sharia. کہ نبوت جو تھی وہ آگے منتقل نہیں ہو سکتی تھی لیکن جو ایک چیز تھی جو آگے منتقل ہو سکتی تھی وہ تھی کہ شریعت کی جو سپریمیسی ہے اس کے پرنسپل کو پروموٹ کرنا. کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس کو کلاسیفائی کیسے کیا گیا اور کتنی اسٹیٹس جو ہیں ان کو کلاسیفائی کیا. کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ بائی ابن خلدون. ابن خلدون distinguishes 4 kinds of state as they have had developed in the history of Islam.
4 طرح کی اسٹیٹس جو تھی وہ ڈیولپ ہوئی تھی. سب سے پہلے تو خلافت. It was the ideal Islamic state established by Holy Prophet peace be upon him under the divine guidance of Quran and maintained by the 4 Khulafai Rashidin. کہ جو خلافت کا دور تھا, جو خلافت تھی وہ ایک بالکل آئیڈیل, جو سب سے اچھی اسلامک اسٹیٹ تھی وہ خلافت تھی, جس کے تحت جو ہے وہ تمام لوگ ایک ہی خلافت کے اندر رہتے تھے اور ان کا ایک خلیفہ ہوتا تھا جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا تھا. اب 4 خلیفہ آئے تھے جب یہ دور خلافت کا دور چلتا تھا, تو 4 خلیفہ آئے تھے. ان 4 خلفائے راشدین کے انڈر جو ہے قرآن اور سنت کے اکارڈنگ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے اسلامک اسٹیٹس کو چلایا گیا تھا, اور یہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ مانی جاتی تھی. اس کے بعد ہے ملک انڈر شریعہ. سیکنڈ ٹائپ ہے ملک انڈر شریعہ. when the influence of the religion declined among the people, کہ جب ریلیجن کا جو ڈکلائن ہوا تھا, جب تو the people of the ideal state of the خلافت was replaced by ملک انڈر شریعہ. تو جو خلافت کا دور تھا جب وہ ختم ہوا تو اس کے بعد ملک بن گیا, ملک انڈر شریعہ. اس میں بھی شریعت ہی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس کو سیکنڈ بیسٹ جو ہے اسٹیٹ مانا جاتا ہے. although the outward form of the خلافت was preserved, کہ اس ملک انڈر شریعہ کا جو نظام تھا اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ خلافت کو اوپر سے, جس کو کہتے ہیں ہم, باہر سے یہی شو ہوتا تھا کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ قائم ہے, بٹ دا انورڈ جو اس کی فارم تھی وہ پرزرو نہیں تھی. انورڈ فارم واز چینج تھرو اٹ واز ناٹ سو گڈ ایز دا آئیڈیل اسٹیٹ. لیکن جب اس کے ایک چیز کے ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں تو پھر جو انورڈ تھا اس اسٹیٹ کا, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ جو وہ سارا نظام ہے خلافت کا وہ چینج ہو چکا ہے. نیورتھلیس اٹ واز دا سیکنڈ بیسٹ بیکاز اٹ واز اسٹل گورنڈ بائی دا ڈیوائنلی پروملگیٹڈ شریعہ. لیکن اس کو سیکنڈ بیسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ خلافت کے بعد جو ہے اس کو بھی جو ہے شریعت کے اصولوں کے اکارڈنگ ہی چلایا گیا. اس کے بعد تھرڈ ون از ملک انڈر سیاسہ عقلیہ. اب یہ جو ملک انڈر سیاسہ عقلیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسولیوٹ منارکی جو ہے, جیسے بادشاہت کا جو دور تھا وہ شروع ہو گیا تھا جس میں ایک بادشاہ ہوتا تھا یا ایک منارک ہوتا تھا. ڈکٹیٹرشپ کا جو تھا نا کنسیپٹ, وہ اس میں ہمیں پایا جاتا ملتا ہے کہ جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی تھی. پھر ایبسولیوٹ منارکی سٹارٹ ہو گئی تھی جس میں ایک بادشاہ ہوتا تھا, ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا تھا, اور اسی ایک کی ہی بات مانی جاتی تھی. اس کی جو جتنی بھی رعایا ہوتی تھی یا جو عوام ہوتی تھی ان کو ان کی کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی. بس ایک ہی ان کا منارک ہوتا تھا, اسی کی بات مانی جاتی تھی, سب کچھ اسی کے اکارڈنگ ہوتا تھا, جیسے وہ چاہتا تھا وہی ہوتا تھا. اس میں جو علماء اکرام ہیں, جیسے ان کا کنسنسس آف اوپینین ہوتا تھا پہلے, یا وہ مل جل کر مشاورت کرتے تھے, یا اس طرح اسٹیٹ کو چلایا جاتا تھا باہمی مشاورت سے, وہ کنسیپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. بس انہی لوگوں کی اجارہ داری جو تھی وہ قائم ہو گئی تھی, یا وہی لوگ رول کرتے تھے جو اس پولیٹیکل اتھارٹی کے انڈر ہوتے تھے. نیکسٹ فورتھ ون از سیاسہ مدانیہ. اٹ واز ہائپوتھیٹیکل اسٹیٹ, کہ ایک یہ صرف فرضی اسٹیٹ تھی اینڈ نیور ایگزسٹڈ ان ایکچوئل لائف. لیکن ایکچوئل میں اس کا کوئی پریکٹیکل ہمیں نہیں ملتا, یا ایسی کوئی اسٹیٹ نہیں ملتی تھی اینڈ ان دا ہسٹری, اور ہسٹری میں ایسا کچھ نہیں تھا, بس ایک یہ فرضی طور پر ایک اسٹیٹ اس کو کہا گیا تھا. So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.